ان کو یہ بتائیں گے کہ آج کے بعد اگر دوبارہ اس طریقے سے کام کیا تو آپ کی زبان کھینچ لیں گے، آپ کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے، آپ کی گردنیں بھی اڑا سکتے ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج انتہائی دکھی دل کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ سب کے علم میں ہے سوشل میڈیا پہ یہ باتیں گردش کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کسی سے بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سویڈن کے اندر جس طریقے سے قرآن پاک کی بے ادبی کی گئی، قرآن پاک کی گستاخی کی گئی، اور اس کے بعد یورپ کے اندر ایک کافر نے، مردود نے، لائن نے قرآن پاک کی بے ادبی کی، اور یہ گاہے بگاہے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف جہاں تک میرا ذہن مانتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے یہ کفار جو ہے وہ اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، اور یہ کام کرتا رہتا ہے، بار بار یہ گستاخیاں کرتا رہتا ہے، کبھی قرآن کی، کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ دیکھتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کو جانچنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ مسلمان ابھی زندہ ہو کے مردہ ہیں یا ابھی تک یہ حقیقی طور میں جو ہے یہ زندہ ہیں۔ یقین مانیں کہ جس طریقے سے وہ بے ادبیاں اور گستاخیاں کر رہا ہے، یہ انہوں نے ایک ہر ملک کو جو ہے وہ کام سونپے ہوئے ہیں۔ کبھی فرانس کی شکل میں آتے ہیں، کبھی یورپ کی شکل میں جو ہے وہ آ کے بے ادبی کرتے ہیں، کبھی لندن یورپ کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں، کفار جہاں جہاں پہ بھی رہتے ہیں، یہ ان کی سازش ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے مسلم ممالک کے اندر عریانی، فحاشی، زناکاری کو عام کیا، شراب نوشی کو عام کیا، اور انہوں نے ایک پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ یہ چیزیں عام کر کے مسلمانوں کے دلوں کو مردہ کیا جائے گا، مسلمانوں کو ایسا مردہ کریں گے کہ یہ زندہ ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہم چاہے جتنی بھی گستاخیاں کرتے رہیں گے، اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے، اسلام کو جس طریقے سے نازیبا الفاظ کے ساتھ پکارا جائے گا، یہ مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے، باقی ان میں بولنے کے لیے طاقت نہیں رہے گی۔ یہ صرف اس قدم تک پہنچنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ہمارے ملک پاکستان میں کیا، جہاں جہاں تک مسلمان رہتے ہیں وہاں تک انہوں نے فحاشی اور عریانی کے اڈے کھولے گئے اور یہ کام چلوائے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے منصوبے کے تحت مسلم ممالک کے اندر تو کام کرتے ہی کرتے ہیں، بالخصوص پاکستان ایک اسلامی ممالک ہے جس کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ رکھی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ یہ بنا ہے۔ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ نام لیوا اور اسلامی ممالک کے کہلانے والے پاکستان کے لوگ ہیں۔ پاکستان کے اندر جس طریقے سے انہوں نے پہلے معیشت کا بیڑا غرق کیا، پھر پاکستان کے حکمرانوں کو جو ہے وہ خریدا گیا، پاکستان کے حکمرانوں کو لالچ دے کر، رشوتیں دے کر پاکستان کی معیشت کو برباد کر کے اب ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کسی صورت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب ہم چاہے ان کے نبی کی گستاخی کرتے رہیں، اب ہم چاہے ان کے قرآن کی گستاخی کرتے رہیں، پاکستان کے حکمران کسی صورت میں ہمیں آنکھیں نہیں دکھا سکتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان قرضے میں جس طریقے سے ڈوبا ہوا ہے، پاکستان کو جس طریقے سے انہوں نے قرضے دیے IMF کی صورت میں، اور باقی جتنے ممالک ہیں ان سے پاکستان نے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان ان کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتا۔ آج پاکستان کے حکمران ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، اور یہ کہہ نہیں سکتے کہ خبردار آج کے بعد اگر ہمارے قرآن کی بے ادبی کی، ہمارے نبی کی گستاخی کی، تو ہمیں آپ لوگ کو لگام ڈالنا بھی آتا ہے، آپ لوگ کی زبانیں کھینچنا بھی آتا ہے، اور اس طریقے سے دوبارہ یہ جسارت نہ کرنا۔ آج ہمارے حکمرانوں کے،
ہمارے مسلم ممالک کے حکمرانوں کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. اگر وہ صرف بیان دیتے ہیں تو مذمت کی حد تک بیان دیتے ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر اس طریقے سے بیان دیے جائیں تو ان باتوں کو وہ نہیں سمجھتے. ان کو پتہ ہے اگر پاکستان دھمکی بھی دے تب بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پاکستان عالمی سطح تک اس آواز کو اٹھائے تب بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ امن کے ٹھیکیدار جتنے ممالک ہیں جن کا کفار کے ساتھ تعلق ہے، ان کو صرف مسلمانوں کی خامیاں نظر آتی ہیں، مسلمانوں کی لڑائیاں نظر آتی ہیں، مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کام ہو رہے ہیں اس پہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے. لیکن ان کے علاوہ ان کے جو ممالک ہیں، جس طریقے سے انڈیا ہو گیا مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہ ان کو نظر نہیں آتا. یہ اقوام متحدہ کو نظر نہیں آتا. انڈیا کے علاوہ باقی جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، جہاں جہاں تک رہتے ہیں، اس دنیا کی سرزمین میں جس جگہ بھی جس کونے میں مسلمان رہتے ہیں، ہر جگہ پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ان کو پتہ نہیں چلتا. اور آج قرآن پاک کی بے ادبی کی جا رہی ہے، کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی جا رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی جا رہی ہے. ہمارے ملک کے حکمران اپنی کرسی کے پیچھے لڑ رہے ہیں، اپنے اقتدار کی خاطر لڑ رہے ہیں. صرف مذمتی بیان کی حد تک انہوں نے یہ جو ہے وہ لکیر کھینچی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی گستاخی ہوگی، بے ادبی ہوگی تو ہم صرف مذمتی بیان دیں گے، کوئی اور اس کو عملی جو ہے وہ کام نہیں کر کے دکھائیں گے. سیاسی صورتحال دیکھ لیں، کیا عمران خان صاحب ہو گئے، عمران خان صاحب کے علاوہ زرداری ہو گیا، یہ جتنے بھی ہیں، نواز شریف ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی کہ قرآن پاک کی جس طریقے سے بے ادبی کی جا رہی ہے، قرآن پاک کی بے ادبی اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے. ہم مسلمانوں کے دل اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. اگر یہ کام اس طریقے سے چلتا رہا تو یہ بالکل برداشت سے کام باہر ہو جائے گا. پھر ہمارے ملک کے لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم اس ملک کے حکمران اس بات کو برداشت نہیں کر سکیں گے. ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کریں، بات کریں، کسی ملک کی ہمت نہیں ہے کہ دوبارہ اس طریقے سے ان کے لوگ جو ہے اسلام کے خلاف بات کریں، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کریں یا قرآن پاک کی بے ادبی کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کل جس طریقے سے فواد چودھری کی گرفتاری ہوئی اور ان کی گاڑی اسلام آباد لے کر جا رہے تھے، اور فاروق حبیب صاحب کس طریقے سے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ عدالتی جو ہے وہ عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، عدالت کے حکم کے باوجود یہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. یہ فواد چودھری کی خاطر اتنا لڑ رہے ہیں. کاش یہی حکمرانوں کے چاہنے والے لوگ، ہمارے مسلمان بھائی، قرآن کی بے ادبی کو دیکھتے ہوئے قرآن کے حق میں کھڑے ہوتے اور اسلام کے حق میں کھڑے ہوتے. اس طریقے سے جب بھی یہ بیان دیتے، باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ان کو جھنجھوڑ کر کہتے کہ آج کے بعد دوبارہ اس طریقے سے بات ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر کہتے اور قومی اسمبلی کے اندر جا کے کہتے کہ دوبارہ اس طریقے سے کام کیا گیا تو ہم بالکل اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن کسی کی طرف سے اس طریقے کا کوئی بیان نہیں آیا ابھی تک. تحریک لبیک کی طرف سے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، اور آج جمعہ کی نماز کے بعد جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں، مسلمان بھائی رہتے ہیں، احتجاج کا اعلان کیا ہے. یہ تحریک لبیک کے خلاف بولنے والے جتنے بھائی ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ جتنا بھی بول لیا ہے اب بہت ہو گیا ہے، آپ بھی میدان میں اتریں اور جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ پروٹیسٹ کریں، پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان کے باہر. دیکھیں اگر نواز شریف کی خاطر لڑ سکتے ہیں، آپ کو نہیں پتا نواز شریف کے گھر کے سامنے کتنے روز تک یہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہے، پروٹیسٹ ہوتا رہا، احتجاج کرتے رہے مسلمان بھائی.
सिर्फ सियासी सूरत हाल को देखते हुए अगर वो नवाज शरीफ के घर के सामने कई रोज तक एहतजाज कर सकते हैं या किसी लीडर के दिफा के लिए एहतजाज कर सकते हैं, अपने मफाद के लिए एहतजाज कर सकते हैं, अपनी ज़ातियात के लिए ये एहतजाज कर सकते हैं, ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, आए रोज़ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लंदन की सड़कों में एहतजाज कर सकते हैं, पाकिस्तान की सड़कों में एहतजाज कर सकते हैं, पाकिस्तान की सड़कों पे बार बार ये कह सकते हैं कि हमारे लीडर का दिफा हमें करना आता है, तो काश यही मुसलमान भाई हमारे कुरान का दिफा करना भी सीख जाए, इस्लाम का दिफा करना भी सीख जाए, तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। आज जिस तरीके से कुरान पाक की बेअदबी की जा रही है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज जुमा का दिन है, जितने मुसलमान भाई हैं कुरान के दिफा के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिफा के लिए अपने घरों से निकलें और इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये मत समझना कि तहरीक लब्बैक के लिए हम निकल रहे हैं, ये समझना कि हम कुरान के लिए निकल रहे हैं, हम इस्लाम के लिए निकल रहे हैं, हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत के लिए निकल रहे हैं, और अपना हिस्सा डालकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं।